السلام علیکم دوستوں، میرا نام عمر ہے اور میں آپ کی بھیجی ہوئی ہارر اسٹوری شیئر کرتا ہوں۔ اگر آپ بھی مجھے اپنی کوئی اسٹوری شیئر کرنا چاہتے ہیں تو ڈسکرپشن میں نے اپنا ای میل اور واٹس ایپ نمبر دیا ہوا ہے۔ آپ مجھے اپنی کہانی ٹیکسٹ یا وائس میل کے ذریعے بھیج سکتے ہیں۔ اسٹوری شروع کرنے سے پہلے ایک چھوٹی سی بات، سنا ہے جب ہم ایسے واقعات کا ذکر کرتے ہیں تو ان مخلوقات کا بھی دھیان ہماری طرف ہو جاتا ہے، اس لیے آیت الکرسی پڑھ لیں اور کہانی کا مزہ لیں۔ آج کی کہانی ہمیں فیصل آباد سے نعیم بھائی نے بھیجی ہے اور یہ واقعہ ان کے دوست علی کے ساتھ پیش آیا تھا۔ تو چلیں بڑھتے ہیں کہانی کی طرف۔ عمر بھائی، یہ واقعہ اس وقت کا ہے جب علی گاؤں میں اپنے دادا کے گھر رہنے گیا تھا۔ گاؤں کا وہ گھر بہت پرانا تھا، اونچی دیواریں اور کچے راستے ہیں۔ اس گھر کے بارے میں ہمیشہ سے کہا جاتا تھا کہ وہاں رات کے وقت عجیب آوازیں آتی ہیں۔ علی چونکہ شہر کا رہنے والا تھا، اسے ان باتوں پر یقین نہیں آتا تھا۔ وہ اکثر ہنستا اور کہتا، یہ سب وہم ہے، گاؤں والے بس کہانیاں بناتے ہیں۔ لیکن ایک رات ایسا واقعہ ہوا جس نے علی کی سوچ کو ہمیشہ کے لیے بدل دیا۔ ایک رات تقریباً 12 بج رہے تھے۔ علی اپنے کمرے میں لیٹا تھا۔ باہر مکمل خاموشی تھی، صرف ہوا کے چلنے کی آواز آ رہی تھی۔ اچانک اسے لگا کہ آنگن میں کوئی چل رہا ہے۔ قدموں کی آواز صاف سنائی دے رہی تھی۔ پہلے تو علی نے سوچا کہ شاید یہ کوئی جانور ہے، لیکن آواز مسلسل قریب آتی جا رہی تھی۔ اس نے کھڑکی سے جھانک کر دیکھا تو آنگن خالی تھا، لیکن قدموں کی آواز اب بھی سنائی دے رہی تھی۔ علی کا دل تیزی سے دھڑکنے لگا۔ اس نے کمرے کا دروازہ بند کر دیا اور واپس اپنے بستر پر لیٹ گیا۔ لیکن تبھی دروازے کے باہر کسی کے کڑکنے کی آواز آئی، جیسے کوئی ہلکے سے دستک دے رہا ہو۔ کون ہے؟ علی نے ہمت کر کے پوچھا، لیکن کوئی جواب نہیں آیا۔ دستک جاری رہی۔ علی نے مزید ہمت کر کے دروازہ کھولا، لیکن باہر کوئی نہیں تھا۔ پورا آنگن خالی تھا اور ہوا بھی رک چکی تھی۔ وہ دروازہ بند کر کے واپس پلٹا ہی تھا کہ اچانک کمرے کی کھڑکی زور سے بند ہو گئی۔ علی نے چیخ مار کر اپنے دادا کو بلایا۔ دادا جلدی سے آئے اور پورے کمرے کا جائزہ لیا، لیکن کچھ نہیں ملا۔ دادا نے علی کو کہا، بیٹا یہ جگہ پرانی ہے، یہاں رات کو کمرے میں اکیلے مت رہا کرو۔ کچھ ایسی چیزیں ہیں جو ہمیں دکھائی نہیں دیتی، لیکن وہ یہاں موجود ہوتی ہیں۔ اس رات کے بعد علی نے کبھی اس گھر میں اکیلے رہنے کی ہمت نہیں کی۔ وہ اب بھی کہتا ہے، مجھے نہیں معلوم کہ وہ کون تھا، لیکن میں آج تک اس قدموں کی آواز اور اس دستک کو نہیں بھول سکا۔ تو دوستوں، یہ تھی نعیم بھائی کی کہانی۔ آپ کا کیا خیال ہے؟ کیا یہ صرف اتفاق تھا یا واقعی کچھ پراسرار تھا؟ اپنی رائے کمنٹس میں ضرور شیئر کریں۔ اگر آپ کے پاس بھی کوئی ایسی کہانی ہو تو نیچے دیے گئے ای میل یا واٹس ایپ نمبر پر بھیجیں۔ تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیں۔